بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساتھ محترم، آج کی گفتگو کا آغاز ہے حضرت علی کی خاموش جماعت اور حضرت علی کی مزاحمتی جماعت۔ تاریخ اسلام میں اگر سب سے پہلے جو دو جماعتیں وجود میں آئیں وہ ایک ہی نام سے مگر دو مختلف کرداروں کے حوالے سے متعارف ہوئیں، جو بعد میں مسلکوں کا رنگ جنہوں نے دھار لیا۔ تاریخ اسلام میں جو کنفیوژن ہے، ابہام ہے، وہ اس وجہ سے بھی ہے کہ تاریخ کو اس کے بنیادی ماخذ سے اخذ نہیں کیا گیا، نہیں اٹھایا گیا کہ اصل رولا کیا ہے، اصل چکر کیا ہے۔ اس لیے تاریخ کے طالب علموں کو بات سمجھ نہیں لگتی۔ ابتدا میں کوئی شیعہ نہیں تھا، کوئی سنی نہیں تھا، کوئی اہل حدیث نہیں تھا، کوئی کچھ بھی نہیں تھا، سب مسلمان تھے۔ مگر جو پہلی جو دو جماعتیں متعارف ہوئیں وہ شیعان علی اور شیعان معاویہ کے حوالے سے متعارف ہوئیں۔ یہ تاریخ کا حصہ ہے، اور وہی مسلک کے حوالے سے نہیں، پارٹی کے والے، ماننے والے علی کے شیعان علی، ماننے والے معاویہ کے شیعان معاویہ، گروہ علی کا، گروہ معاویہ کا۔ جب یہ دونوں پارٹیاں تاریخی حقائق کو مد نظر رکھتے ہوئے دیکھا جائے برسر پیکار ہوئی اور اہل شام نے علم بغاوت بلند کر دیا اور شیعان علی کو قتل کیا جانے لگا اور انہیں علی اور اولاد علی پر معاذ اللہ لعنت کرنے کے لیے، سب کرنے کے لیے مجبور کیا جانے لگا۔ اور پھر رفتہ رفتہ جب لوگوں پہ پریشر آیا تو حضرت علی نے ایک خطبہ دیا جو نہج البلاغہ کی زینت ہے، یا ایھا الناس، ایک دور آئے گا کہ بڑی توند والا مجھ پہ سب کروائے گا تو تم مجھ پہ لعن کر دینا، یعنی کہ مجھ پہ لعنت وہ کروائے گا تو تم کر دینا۔ خبردار، لیکن تمہارے دل تمہاری زبان کا ساتھ نہ دیں۔ خبردار، مجھ سے برات حاصل نہ کرنا، بے شک میں فطرت اسلام پر پیدا ہوا ہوں۔ یہ وہ حضرت علی کی سیاست تھی۔ جب حضرت علی کرم اللہ وجہہ اس نہج پہ پہنچ گئے، اس نتیجے پہ پہنچ گئے کہ مجھ علی کی اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو بیک وقت یکجا نہیں رکھا جا سکتا، تو آپ نے اپنے شیعان علی کو اپنی ذات پر لعنت کرنے کی اجازت دے دی اور جانیں بچانے کا حکم دے دیا۔ تاریخ اسلام میں صرف 13 بندے تھے جو اٹھے جب مروان نے مسجد نبوی میں اعلان کرنے کے لیے کہا، تو ان 13 بندوں کا نمائندہ تھا حضرت حجر بن عدی۔ انہوں نے انکار کر دیا تو ان کے قتل کا حکم ہو گیا۔ جب وہ قتل ہو گئے تو پہلی مرتبہ ان 13 افراد کے 13 قبیلوں نے احتجاج کیا، آہو بکا کی، تو بدعت کی تعریف وضع کی گئی، مخالف فریق کے عقائد و نظریات کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ یہ جو خاموش جماعت تھی، 14 بندہ نہیں تھا تاریخ اسلام میں، 14 بندہ ہی نہیں ہے جو اٹھ کے کہے کہ جناب ابھی کل ہی کی تو بات ہے، 11 ہجری کو حضور نے پردہ فرمایا، علی کی تلوار نے بدر، حنین اور خیبر اور خندق میں اپنی تلوار کے جوہر دکھائے ہیں، تمہارے آباء اجداد کو قتل کیا ہے، اور آج تم جمعہ 8 دن کے بعد مسلمان ہو، اور بعد از فتح مکہ اسلام قبول کیا، اور تم علی اور اولاد علی پر لعن کرا رہے ہو۔
کسی میں یہ جرت نہ تھی اور 14واں بندہ ہی نہیں تھا. کل 13 بندے تھے عالم اسلام میں جنہوں نے انکار کیا. یعنی ہو یہ جو خموش جماعت ہے یہ ضم ہوگی ملوکیت میں، اور جو حضرت حجر بن علی کی جماعت تھی انہوں نے مزاحمت کی اور وہ بنو امیہ کے بالمقابل ڈٹ گئے. اور جب ممبروں پر علی اور اولاد علی علیہ السلام پر معاذ اللہ لعن کیا جانے لگا تو انہوں نے علی ان ولی اللہ کا نعرہ بلند کر دیا. اب یہ ہوا کہ حضرت علی کی ایک جماعت کٹ کے حضرت علی سے الگ ہو گئی، اور جب انہوں نے کہا صفین کے میدان میں جب حاکم مقرر ہوئے تو انہوں نے اعتراض کیا کہ حکم تو اللہ کو ہوتا ہے، علی نے یہ غلطی کی ہے. معاذ اللہ علی دار اسلام سے خارج ہو گیا، کافر ہو گیا. یہ عقیدہ تھا خوارج کا. لیکن سوچنے کی بات ہے یہ خوارج تقریباً 2-2.5 صدیاں رہے، ان کا وجود رہا. کسی ایک نے بھی پوری تاریخ اسلام اٹھا کے دیکھ لیں، کسی ایک نے بھی عشرہ مبشرہ کی حدیث پڑھ کے اس وقت استدلال نہیں کیا کہ خارجو تم غلط کہہ رہے ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی تک عشرہ مبشرہ کی حدیث واضح نہیں ہوئی تھی. پوری ہسٹری آف اسلام اس میں خاموش ہے. اور ایون کہ خوارجوں کے کیس حضرت علی کرم اللہ وجہ نے بھی جہاد کیا، بنو امیہ نے بھی کیا. پھر یہ ہوا کہ یہ جو بنو امیہ نے مظالم ڈھائے وہ علی اور اولاد علی کو علی، حسن، حسین کے ناموں پر اپنے بچوں کے نام نہیں رکھنے دیتے تھے، اور ظلم و ستم کی وجہ سے وہ شیعان علی کی خموش جماعت عرب سے عجم کی طرف منتقل ہو گئی، اور وہ دوسری صدی ہجری میں صوفیہ کے نام سے متعارف ہوئے، جن کے تمام عقائد ملوکیت کے وضع کیا ہوا جو نظریہ اسلام تھا اس کے مطابق تھے، مگر صرف مقام عصمت رسالت پر ان کا عقیدہ اہل بیت کے مطلع نظر، نقطۂ نظر کے مطابق تھا. صحابہ اکرام کا بڑا مقام ہے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے. حضرت علی کا 4 نمبر پہ مقام ہے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے. جب ملوکیت نے کہا کہ نبی بشر ہوتا ہے، نبی کو کسی چیز کا علم نہیں ہوتا، نبی بھول جاتا ہے نماز معاذ اللہ، تو صوفیہ نے وہاں علی ابن ابی طالب کا موقف، اہل بیت کا موقف متعارف کرا دیا. نہیں جناب، نبی نور ہوتا ہے، نبی معصوم ہوتا ہے، نبی 40ویں زینے پہ، زندگی کے 40ویں زینے پہ نبی نہیں بنتا بلکہ پیدا ہوتا ہے نبی ہوتا ہے. تو یہ تھی فکر علی ابن ابی طالب. اب کہا جا سکتا ہے کہ سلسلہ ولایت میں جو مزاحمتی جماعت ہے، جو ملامتی جماعت ہوتا ہے، مکتبہ فکر جو اپنے ایسی حرکات کرتے ہیں کہ جو ملامت کا سبب بنتے ہیں، اس کا آغاز صفین سے ہوا کہ جب حضرت علی نے اپنی ذات پر ملامت کرنے کی اجازت دے دی تو صوفیہ اکرام خاموش ہو گئے. ملوکیت نے علاقے فتح کیے، انہوں نے جہاد پہ خاموشی تانی اور کوئی حصہ نہیں لیا. یہ صوفیہ پر الزام بھی ہے کہ انہوں نے جہادوں میں حصہ نہیں لیا. جہادوں میں انہوں نے حصہ اس لیے نہیں لیا کہ وہ علی ابن ابی طالب کے اسکول آف تھاٹ کے مقلد تھے کہ تلوار کے زور پہ نام اسلام کا لے کے زر زمین اور زر زمین کے لیے تلوار نہیں اٹھائی جا سکتی، جہاد نہیں کیا جا سکتا. یہ یہ ایک ان کا تحفظات تھے. اب آپ دیکھیں جب واقعہ کربلا ہو گیا، انہوں نے جو حضرت علی کی مزاحمتی جماعت تھی ان کا ساری توجہ کا مرکز کربلا بن گیا.
کہ اس حادثے کو مٹنے نہیں دینا، لوگوں کے ذہنوں سے محو نہیں ہونے دینا۔ واقعہ ہرا لوگ بھول گئے کہ جس میں 3 دن تک لشکر جدید نے مسجد نبوی میں گھوڑے باندھے اور اتنے صحابہ کرام کا قتل ہوا کہ مسجد نبوی سے لے کے صحابہ کرام کے گھروں تک لہو کی نہریں بہہ گئیں اور لوگ مسجد نبوی میں نماز تک قضا نہ کرنے آ سکے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کو طریق اسلام پڑھنے پر انکرج نہیں کیا جاتا کہ وہ طریق ناگوار واقعات سے، قتل و غارت سے بھری پڑی ہے۔ اب اعلان غدیر خم پر مزاحمتی جماعت نے ولایت علی ابن ابی طالب کے اعلان کو قبول کیا، جبکہ ملوکیت نے اسے محض اللہ کے دوست قرار دیا اور اسے کوئی اہمیت نہ دی، اور مزاحمتی جماعت نے اسے امامت سے منسوب کیا، لیکن حضرت علی کی خموش جماعت نے اسے ولایت سے منسوب کیا۔ امامت ہو کہ ولایت ہو، یہ چیز ایک ہی ہے مگر نام دو ہے۔ چیز ایک ہی ہے، نام دو ہیں، اور یہ ولایت جو مزاحمتی جماعت ہے انہوں نے ائمہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام تک محدود رکھی، لیکن یہ فیضان اولیاء اللہ، یہ فیضان ولایت تھا کہ یہ پھیلتا گیا، اور مزاحمتی جماعت میں بہت بہت عرفہ اور اعلیٰ اولیاء اللہ، اہل اللہ پیدا ہوئے جو ولایت کی سلوکار سے مالا مال تھے اور تبلیغ اسلام میں انہوں نے بنیادی کردار ادا کیا۔ گویا ولایت کا نظریہ حضرت علی کی مذہبی جماعت اور حضرت علی کی خموش جماعت جو صوفیہ اکرام کے نام سے منسوب ہیں ان کے مابین مشترک ہے۔ اب سنیے بدعت کی تعریف۔ بدعت کا مفہوم ملوکیت نے اپنے نظریاتی مخالفوں کو مد نظر رکھتے ہوئے تشکیل دیا کہ وہ کام جو زمانہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نہ تھا اور بعد میں آپ نے متعارف کرا دیا، اور وہ خلاف اسلام ہے، بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ اس سے رونا بدعت ہو گیا، زیارت قبور بدعت ہو گئی، حاکم وقت کے خلاف خروج کرنا بدعت ہو گیا۔ المختصر اپنے ذاتی مخالفوں کو دیکھ کے یہ چیز بدعت کی ڈیفینیشن بنائی گئی جو کہ نا تمام تھی، کہ جب وہ سسٹم نہ چلا اور 150 سال بعد 130 ہجری کے بعد فقہوں کا وجود ہوا، فقہ کا وجود ہوا، تو اب وہ ڈیفینیشن جو بدعت کی تھی اس میں یہ فال کرتی تھی، کیونکہ زمانہ رسول میں صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی فقہ نہیں تھی، اصحابہ کرام میں خلفائے راشدین کے دور میں کسی فقہ کا وجود نہیں تھا، پورے بنو امیہ کے دور میں 150 سال تک کسی بھی فقہ کا کوئی وجود نہیں تھا۔ یہ بنو عباس کے دور میں ہوا، پھر ملوکیت نے پینترا بدلا اور یہ کہا جی جو ہم متعارف کرا رہے ہیں اگر کام نیا ہو تو وہ بدعت حسنہ ہے، وہ خوبصورت بدعت ہے، اور جو ہمارا مخالف، ہمارا نظریاتی مخالف متعارف کرا رہا ہے وہ جو بدعت وہ ضلالت ہے، بدعت یعنی کہ جو میں کر رہا ہوں اگر نیا کام اٹ از اے گڈ سائن، بہت اچھی ہے، بدعت حسنہ ہے۔ یہ ترابیہ کا تصور بھی اسی مد میں ہٹ ہوا تھا کہ جب لوگوں نے کہا کہ نہ حضور نے پڑھائی نہ پڑھانے کا کہا تو کہا گیا کہ یہ بدعت حسنہ ہے۔ اس طرح سے
وہ ڈیفینیشن بدعت کی ناتمام ہے. وہ جب سسٹم نہیں چلا تو ایسے چلایا گیا کہ جو ہم کام کر رہے ہیں وہ بدعت حسنہ ہے، جو ہمارا حریف کر رہا ہے وہ بدعت ضلالیہ ہے، ذلت ہے اس میں. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضور کی کوئی حدیث موجود ہے کہ جس میں بدعت کا وجود ہو؟ ایک حدیث ہے وہ حوض والی، کہ جب حوض پہ کچھ اصحاب تشریف لائیں گے تو فرشتے کہیں گے کہ جناب ادھر نہیں بلکہ اس طرف. تو حضور کہیں گے کہ اے ملائکہ یہ تو میرے اصحاب ہیں. تو ملائکہ کہیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو نہیں معلوم کہ آپ کے بعد انہوں نے کیا کیا بدعات کی، کیا کیا بدعات کی. تو پہلے مرحلے پہ دین کو سمجھو. دین اسلام کوئی جناب رسالت ماپ سے شروع نہیں ہوا تھا. یہ دین آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، موسیٰ، عیسیٰ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تسلسل ہے. اگر دین قرار دینا ہے اور اس میں سے بدعت مخصوص کرنی ہے تو پہلے دین کو معلوم کریں. دین حکم الہی کا نام ہے، اللہ کے امر کا نام ہے، امر اور نہیں کا نام دین ہے. جو کہے وہ کرو وہ دین ہے، جس سے منع کرے رک جاؤ وہ دین ہے. وہ چند امور ہیں جن کا کہنے کا کہا اور چند امور ہیں جنہیں منع کیا. اگر ان امور کو مد نظر رکھا جائے تو فوراً اسلامی معاشرہ تشکیل پا جاتا ہے. مطلب سچ بولو، جھوٹے بلانے کی، درگزر کرو، معاف کرو، ظالم پہ لعنت کی، پورا تو لو، امانت پہ خیانت نہ کرو، عہد پورے کرو. اگر بدلہ لینا ہے تو اتنا ہی جتنا تم پہ ظلم ہوا، معاف کر دو تو اللہ کو زیادہ پسند ہے. یہ 3-4 امور ہیں جن پہ اگر عمل پیرا کیا جائے تو اسلامی معاشرہ اسٹیبلش ہو جاتا ہے. کوئی اسلام بہت مشکل دین نہیں ہے. تو بدعت حقیقت میں فکروں میں ہے. فکر جو فکر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے خاتم مرسلین تک تھی، اس بدعت، اس نظریے سے ہٹ کے کوئی نظریہ اڈاپٹ کرنا، یہ اگر بدعت کہلاتا تو اسلام کی آج یہ ناگفتہ حالت نہ ہوتی، ہمیں آج یہ دن نہ دیکھنے پڑتے. تو بتائیے کہ اس حدیث میں صحابہ اکرام کے کچھ افعال کو بدعت سے تعبیر کیا گیا. تو کیا کیا تھا؟ نہ کوئی ملاد کروایا تھا، نہ کوئی احتجاج ہوا تھا، صرف فکر جناب رسالت کے ماپ کے برعکس فکر کو اڈاپٹ کیا گیا تھا. درگزر کی جگہ انتقام، سلام کی جگہ قتل، عہد سازی کی جگہ عہد شکنی کی گئی تھی. تو بدعت جھوٹ بولنے کا نام ہے، کم تولنے کا نام ہے، عہد شکنی کا نام ہے، کیونکہ یہ آپ کو حضور نے نہیں سکھایا تھا. نہ دین ابراہیم و عیسیٰ موسیٰ علیہ السلام یہ چیز موجود ہے، ہرگز موجود نہیں. اگر یہ بدعت آپ متعارف کراتے تو آج اسلامی معاشرے کما حقہ بڑے عرفہ اور اعلیٰ معاشرت پہ قائم ہو چکے ہوتے. لیکن بدعت کو اخذ کیا گیا اپنے ذاتی مخالفوں کو مد نظر رکھتے ہوئے. جب واقعہ کربلا ہو گیا تو وہ جو مزاحمتی جماعت تھی وہ ملوکیت کی وضع کردہ تصور بدعت کو تسلیم نہیں کرتی تھی. ایون کہ اولیاء اللہ کی جماعت بھی ملوکیت کی خاموش حمایت رکھتی تھی، مزاحمت نہیں کرتی تھی، لیکن وہ بھی بدعت کو تسلیم نہیں کرتی تھی جو ملوکیت نے وضع کی. اسی وجہ سے اولیاء اللہ نے جس علاقے میں گئے اس علاقے کا رنگ اڈاپٹ کیا. قوالی کا، محفل سما کا برصغیر میں رواج تھا.
معجزہ کا رواج تھا، انہوں نے اسے محفل سما میں بدل دیا اور اللہ کا پیغام پہنچانے میں کامیابی حاصل کی۔ لیکن لوگ واقعہ ہوا بھول گئے، حضرت عبداللہ ابن زبیر کا قتل بھول گئے کہ جب کعبہ ٹلہ میں ان کا سر تن سے جدا کر کے لاش کو حرم کے میدان میں لٹکا دیا گیا، اور ان کی والدہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی سے کہا گیا کہ آؤ اپنے بیٹے کا حال دیکھو۔ بڑا معروف فکر ہے ان کا۔ جب حجاج نے کہا دیکھا میں نے تیرے بیٹی کی دنیا خراب کی، تو والد جناب عبداللہ ابن زبیر نے کہا کہ ہاں حجاج، مگر میرے بیٹے نے تیری دنیا بھی خراب کی اور تیری عاقبت بھی خراب کی۔ تو نے دنیا خراب کی تھی، میرے بیٹے نے تیری عاقبت خراب کی۔ ان تلخ حقائق کی روشنی میں آپ کو تاریخ اسلام سے رجوع کرنے کے لیے نہیں کہا جاتا، کیونکہ انسانی سائیکی آج بھی کبھی بھی کوئی ظلم کے آگے نہیں کھڑا ہوا، چند ایک حق کی شہادت دینے والے ہوتے۔ اینی ہو، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس مزاحمتی جماعت نے اس واقعہ کربلا کو زندہ رکھنے کے لیے عزاداری کا اجرا کیا، کیونکہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے کہا تھا کہ واقعہ کربلا لوگوں کے ذہنوں سے محو نہ ہونے پائے، لوگ بھول نہ پائے۔ تو یہ واقعہ کربلا کو زندہ رکھنے کے لیے مختلف ادوار میں اس کی پریزنٹیشن کے لیے مختلف طریقے اختیار کیے گئے۔ پہلا جو طریقہ تھا وہ ڈراماٹک تھا، کہ ڈرامے کی صورت میں لوگوں نے پیش کیا کہ کربلا میں کیا ہوا تھا۔ جب ڈرامہ ہوا تو لوگ دیکھنے آ گئے، یہ کیا کر رہے ہیں۔ جب دیکھا کہ ان کے نبی کی بات ہو رہی ہے، نبی کے گھر کی بات ہو رہی ہے، ان کے قتل کی بات ہو رہی ہے، تو لوگ حیران ہو گئے، اچھا آل رسول سے یہ بھی سلوک ہوا تھا۔ تو پیام ایک نسل سے دوسری نسل تک پہنچتا رہا، اور اس کی تائید چھٹے پارے کی یہ اس آیت سے شروع ہوتی ہے کہ بے شک اللہ پسند نہیں کرتا بری بات کا زبان پر لانا الا مظلوم۔ علامہ اشرف علی تھانوی مرحوم لکھتے ہیں کہ بری بات کا لانا اللہ کو پسند نہیں ہے، مگر مظلوم کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ ظالم کے ظلم کی شکایت کرے۔ یہ آیت ہے عزاداری کی بنیاد کی۔ عزاداری کیا چیز ہے؟ عزاداری بقول امام خمینی حقیقت میں ظلم کے خلاف ایک احتجاج ہے، ظلم کے خلاف ایک احتجاج ہے۔ یہ مختلف دور سے ہوتا جب شہری علاقوں میں آیا تو شہری علاقوں میں حضرت علی کی خموش جماعت اپنی خانقاہوں میں بیٹھی تبلیغ کر رہی تھی اور مقدمہ عصمت رسالت لڑ رہی تھی، نبی کو مقام نبوت کو علی کی آنکھ سے دیکھتے ہوئے نورم من نور اللہ کے مقام سے دیکھتی تھی، کہتی تھی، اور ملوکیت نے شرک سے مشرک قرار دیتی تھی، بدعتی قرار دیتی تھی۔ جب مزاحمتی جماعت اس تحریک کو، واقعہ کربلا کو کھینچ تان کر عصر حاضر تک لے کے آ گئے، شہری علاقوں میں لے کے آ گئے، تو وہاں پہلے سے حضرت علی کی خاموش جماعت بیٹھی تھی۔ انہوں نے حضرت علی کے جو مزاحمتی جماعت تھی ان کے موقف کی تصدیق کر دی کہ ہاں کربلا میں ایسا ہی ہوا تھا، آل رسول کو ایسے ہی ذبح کیا گیا تھا۔ پھر کیا تھا؟ تیر کمان سے نکل گیا، اور یہ واقعہ کربلا حضرت علی کی خاموش جماعت اور حضرت علی کی مزاحمتی جماعت کے باہمی تعاون سے پورے عالم اسلام میں تو کیا، پورے عالم انسانی میں پھیل گیا۔ اب ملوکیت نواز عناصر کو اس
عمل کو بدعت کہنے کے لیے یہ جواز ہے کہ یہ زمانہ رسول میں موجود نہیں تھا، زمانہ اصحاب رسول میں موجود نہیں تھا، یہ بات ٹھیک ہے۔ لیکن زمانہ رسول میں یہ تو بات تھی کہ حق بات کو حق کہا جائے، حق چھپایا نہ جائے، ظالم کو ظالم کہا جائے، مظلوم کو مظلوم کہا جائے، باطل کو باطل کہا جائے، حق کو حق کہا جائے۔ اگر حق کو چھپانے کے لیے ملوکیت نے نت نئے طریقے اختیار کیے تو رد عمل کے طور پہ مخالف فریق نے بھی ان نت نئے طریقوں کو کاؤنٹر کرنے کے لیے، اس کا سد باب کرنے کے لیے نت نئے طریقے اپنائے، اور عزاداری کی یہ آخری صورت نکل آئی جو آج آپ کے سامنے ہے۔ عزاداری کیا ہے؟ جو حضرت علی کی مزاحمتی جماعت کرتی ہے وہ تو آپ کے علم میں ہے، لیکن حضرت علی کی خاموش جماعت، اہل سنت والجماعت کے اولیاء اللہ کے ماننے والے بھی احتجاج کرتے ہیں۔ اگر احتجاج کا نام ہی عزاداری ہے، عزاداری کا نام ہی احتجاج ہے، تو اہل سنت والجماعت بھی احتجاج کرتے ہیں، لیکن ان کا طر امتیاز اور ہے، ان کا رنگ اور ہے کہ وہ ان جلوسوں کے راستے میں، گلی محلوں میں پانی کی سبیلیں لگاتے ہیں۔ بڑا اچھا سٹیٹس ہے، کھاتا پیتا انسان ہے، مگر عاشورے کے روز ایام محرم میں پانی تقسیم کر رہا ہے کہ اتنی ارزاں چیز پانی تقسیم کر کے حقیقت میں وہ احتجاج کر رہا ہے۔ تو پانی کی تقسیم، لنگر حسینی کی تقسیم حقیقت میں احتجاج ہے، اور یہ حضرت علی کی خاموش جماعت کا طرز احتجاج ہے، طرز عزاداری ہے کہ انہیں افسوس ہے، عزاداری کیا افسوس ہے، انہیں ملام ہے کہ آل رسول سے یہ ہوا، اور وہ اپنی ذات کو منسلک کرتے ہیں حق کے ساتھ اور باطل کے ساتھ، ایک ڈسٹنگوش پیدا کرتے ہیں کہ آپ کے عملی مظاہرے سے آپ کا معاشرہ آپ کے فعل کا عینی شاہد ہو جاتا ہے کہ آپ حسین کے ساتھ ہیں یا یزید کے ساتھ، آپ حسینی ہیں یا یزیدی۔ تو عزاداری کیا ہے؟ عزاداری ایک احتجاج کا نام ہے، اور جس کی تائید میں وہ آیت ہے کہ بے شک اللہ پسند نہیں کرتا بری بات کا زبان پہ لانا الا مظلوم، اور مظلوم کو حق حاصل ہے کہ وہ جیسے چاہے، جب چاہے، جہاں چاہے، جس طرح سے چاہے ظالم کے ظلم کو عیاں کرے، ننگا کرے۔ تو فرقہ واریت کیا چیز ہے؟ فرقہ واریت حقیقت میں حقائق کو چھپانے اور حقائق کو بتانے کا ایک کھیل ہے۔ ایک فریق چند حقائق کو چھپانا چاہتا ہے، توضیح کرنا چاہتا ہے، دوسرا فریق ان حقائق کو، ان حادثات کو عیاں کرنا چاہتا ہے، ننگا کرنا چاہتا ہے، بتانا چاہتا ہے کہ تاریخ میں کیا کیا ہوا، کس کا کیا کیا کردار تھا۔ دوسرا فریق پردہ ڈالنا چاہتا ہے۔ تو فرقہ واریت حقیقت میں حقائق بتانے اور حقائق چھپانے کا ایک کھیل ہے، جس میں ملوکیت نواز اور حضرت علی کی جماعت، حضرت علی کی خاموش جماعت اور حضرت علی کی مذاتی جماعت بھرپور کردار ادا کرتے ہیں۔ تو اسے بدعت قرار دینا ملوکیت نواز عناصر کی مجبوری ہے، اور اس واقعے کو چھپنے نہ دینا، لوگوں کو کہ ذہنوں سے محو نہ ہونے دینا دوسرے فریق کی ذاتی ضرورت ہے، تاکہ
آیت کے اس حصے تک کھینچ کے لایا جا سکے کہ جب ارشاد ہوا اللہ نے کہ کیا تم گمان کرتے ہو کہ اللہ تمہارے دلوں کی قدورتوں سے آگاہ نہیں ہے؟ خبردار، بے شک اللہ تمہارے دلوں کی قدورتوں کو کھول کے دکھا دے گا۔ تو واقعہ کربلا حقیقت میں دلوں میں چھپی قدورتوں کو کھول کے دکھا دیتا ہے کہ حسین کے ساتھ کون ہے، یزید کے ساتھ کون ہے، رسول کے ساتھ کون ہے اور رسول کے دشمنوں کے ساتھ کون ہے۔ دشمن رسول کون ہو سکتا ہے؟ کون ہو سکتا ہے دشمن رسول؟ وہ جو نظریہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مخالف ہو، درگزر کی جگہ انتقام لے، معافی کی جگہ قتل و غارت کرے، سچ کی جگہ جھوٹ بولے، عہد سازی کی جگہ عہد چکنی کرے، اور قرآن کی آیتیں چھپانے میں سرے فہرست ہو۔ اسلام صادق و امین ہونے کا نام ہے۔ پورے حیات طیبہ، پورے اسلام کو اگر مختصر ترین الفاظ میں بیان کرنا ہے تو وہ صادق و امین ہونا ہی اسلام ہے۔ مگر جو اپنے کرداروں میں صادق نہیں رہے، امین نہیں رہے، انہیں صادق و امین کہلانے سے روکنا، یہ ایک احتجاج ہے، تاکہ اللہ کی اس آیت کے دامن میں آئے کہ بے شک اللہ تمہارے دلوں کی قدورتوں سے آگاہ ہے، اللہ تمہارے دلوں کی قدورتیں کھول کے دکھا دے گا۔ تو احتجاج کیا ہے؟ ایام محرم کیا ہے؟ یہ حقیقت میں دلوں کی قدورتیں کھل کے سامنے آ جاتی ہیں۔ جس کردار سے محبت ہوتی ہے وہ اس کی وکالت کرتا ہے، جس کو جس چیز سے محبت ہے وہ آج بھی اس کی وکالت کرتا ہے، اور جسے حسین سے محبت ہے علیہ الصلوۃ والسلام سے، وہ آج بھی ان کی وکالت نہیں کرتا، صرف بلکہ ٹرائبیوٹ پیش کرتا ہے، خراج تحسین پیش کرتا ہے، اور علانیہ کرتا ہے، عملی طور پہ کرتا ہے۔ تو عزاداری ایک احتجاج ہے جس میں صرف حضرت علی کی مزاحمتی جماعت حصہ نہیں ڈال رہی، بلکہ اہل سنت والجماعت کی اور یہ اللہ کے مقلدین کی جماعت بھی اپنے رنگ میں ایک احتجاج بلند کرتی ہے اور حصہ ڈالتی ہے، سبیلیں لگا کر، لنگر تقسیم کر کے، احترام کر کے، اور واقعہ کربلا اپنی خانقاہوں میں، اپنی مساجد میں دہرا کر حقیقت میں یزید کے منہ پہ تماچا رسید کرتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں کہ ہم آل رسول محمد و آل محمد کے ساتھ ہیں، اور ہمیں فخر بھی ہے۔ اگر یہ بدعت ہے، یہ گناہ ہے آپ کی نظر میں، ایک فریق کی نظر میں بدعت ہے، گناہ ہے، تو یہی تو شک ہے کہ تمام وقتی مسلطوں کے تحت بجا لانے والی ڈیفینیشنیں، تعریفوں کو بلائے طاق رکھتے ہوئے اپنے محبوب کا ساتھ دیا جائے کہ جسے حق پہ سمجھتے ہیں۔ میں پھر بھی حسین ابن علی اور آل محمد علیہ السلام کو حق پہ سمجھتا ہوں، اور یہی احتجاج پوری دنیا میں قائم و دائم ہے۔ لیکن قابل غور بات یہ ہے کہ غیر مسلم بھی قیام امام حسین علیہ السلام کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ وہ مرد کلندر اپنے موقف پہ ڈٹا رہا، جسے اس نے باطل کہا اس نے کبھی بھی حق کی سند عطا نہیں کی۔ مگر مسلمانوں میں آج بھی لوگ یزید کے پیروکار ہیں، یزید کو حق تسلیم کرتے ہیں۔ تو کیا وہ غلط کرتے ہیں؟ بھئی
ان کا نظریہ، ان کا مطلع نظر ان کے عقائد کے مطابق درست ہے، جیسا جس کو جہاں حق نظر آئے۔ تو کیا اگر حق میں فقط ملوکیت نواز عناصر یزید کو، اس کے بنو امیہ کرندوں کو حق تسلیم کرنے کا حق رکھتے ہیں، تو کیا کسی کو حق حاصل ہے کہ وہ اٹھ کے کہے کہ میں حسین ابن علی علیہ السلام کو حق تسلیم کرتا ہوں؟ دوسرے فریق کو بھی حق حاصل ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔